السلام علیکم. لیکچر نمبر 5 کیلکولس 1 ورچوئل یونیورسٹی کے کورس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں میں. ابھی بیفور وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹاپکس ان لیکچر 5 میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے جو لیکچرز دیکھے ہیں اس کے بارے میں. یعنی ابھی تک ہم 4 لیکچر کر چکے ہیں. ہم لوگوں نے ریئل نمبرز کے بارے میں بات چیت کی ہے, اس کے علاوہ ہم نے لائنز کے بارے میں بات کی ہے, اور کافی جو بیسک اور جو ٹاپکس ہیں میتھمیٹکس کے جو ہمیں کیلکولس میں ہیلپ کریں گے اس کے بارے میں بات کی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میتھمیٹکس کافی مشکل ہے یا کیلکولس کافی مشکل ہے, لیکن یقیناً جو ابھی تک ٹاپکس میں نے ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے 4 چیپٹر لیکچر جو پہلے کیے ہیں, یقیناً اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ تھوڑے سے ڈرائی ہیں, لیکن یہ ہیو فیتھ ان دس دیٹ ونس یو ڈن ود دیم آگے جب کیلکولس شروع ہوگا تو کافی مزیدار میتھمیٹکس دیکھیں گے ہم لوگ. میتھمیٹکس کے بارے میں صرف یہ ہے کہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. میرے ایک ٹیچر تھے وین آئی واز ان اسٹیٹس امریکہ میں, وین آئی واز ڈوئنگ اے ماسٹرز. تو ٹپالوجی کے ایک میرے انسٹرکٹر تھے اسٹیو بلائلر. تو وہ سیٹس کے بارے میں کچھ ایک بڑے مزے کی کہاوت تھی ان کی جو ہم سب کو بتاتے تھے, جسٹ ٹو شو ہاؤ انٹرسٹنگ میتھمیٹکس ریئلی از. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر نمبر 1 یا 2 میں ہم نے انٹرولس کی بات کی تھی. تو اس میں اگر آپ نے ریڈنگ کی ہے ٹیکسٹ کی اپنی, تو اس میں انٹرولس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں. دیر از سم تھنگ کالڈ این اوپن انٹرول, سم تھنگ کالڈ اے کلوز انٹرول اینڈ سو فورتھ. تو اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا ہے کیا ہے کلوزڈ اور اوپن انٹرولس, تو ڈیفینیٹلی گو بیک اینڈ لک ایٹ اٹ. لیکن یاد رکھیں کہ انٹرولس جو ہوتے ہیں وہ بھی سیٹس ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپن انٹرول از این اوپن سیٹ اور کلوز انٹرول جو ہے وہ کلوز سیٹ ہے. تو جو بات شروع کی تھی میں نے اپنے انسٹرکٹر کی, پروفیسر کی, جنہوں نے ٹپالوجی پڑھائی تھی مجھے, وہ سیٹس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ a set is not a door, a set can be open, a set can be closed, and a set can be both open and closed. Very much unlike a door actually. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو بڑے خوشی سے ہمیں بتاتے تھے کہ جب میتھ ہم پڑھتے ہیں تو وی شوڈ لک فارورڈ ٹو تھنگس دیٹ آر بوتھ اوپن اینڈ کلوزڈ. یعنی ڈور تو ایسا نہیں ہو سکتا. سو ا ڈور از اے ویری انٹرسٹنگ آبجیکٹ ایز فار ایز میتھمیٹکس از کنسرنڈ, بٹ سیٹس آر ویری انٹرسٹنگ. تو آئی ہوپ یہ چھوٹی سی ایک میں نے بلکہ ہمارے استاد تھے ان کی جو ایک بات تھی, اٹس سپوز ٹو گیو یو سم آئیڈیا کہ میتھمیٹکس ہاؤ انٹرسٹنگ کین میتھمیٹکس بی. تو ویل کیپ دیٹ ان مائنڈ فار فیوچر ریفرنس. اور آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. تو آج لیکچر نمبر 5 میں ہم کیا بات چیت کریں گے؟ ہم بیسکلی 3 چیزوں کے بارے میں بات چیت کریں گے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ ابھی ایک بلیٹڈ لسٹ آ رہی ہے which will tell you all the stuff we'll cover today. So let's look at that. تو اسکرین پہ ابھی جو ہمارے ٹاپکس ہیں آج کے وہ ہیں جناب, بیسکلی جو پورا لیکچر ہے وہ ہوگا ڈسٹینسز, سرکلز اینڈ کوآرڈینیٹ ایکویشنز کے بارے میں. تو جو کچھ شارٹ سی لسٹ ہے جو ہم دیکھیں گے جو چیزیں آج کے لیکچر میں, ان میں شامل ہیں کہ جی ایک تو ہم ڈرائیو کریں گے فارمولا فار دا ڈسٹینس بٹوین 2 points in the coordinate plane. This is what we will call the distance formula. اس کے بعد ہم دیکھیں گے we will actually use that same distance formula to study the equations of circles and the graphs of circles. اور اس میں کچھ ڈیٹیلز ہوں گی, کچھ ایگزامپلس کریں گے, اور اس کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے کوڈریٹک ایکویشنز اور ان کے گرافس, اور دیکھیں گے کہ ان کے کیا پراپرٹیز ہیں اور کیسے گرافس ہوتے ہیں ان کے بیسکلی. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. اگر آپ کو لیکچر نمبر 2 سے یاد ہو کہ ہم نے جب ایک ریئل لائن ڈرا کی تھی, یعنی کوآرڈینیٹ لائنس کی بات کی تھی ہم نے, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ڈسٹینس معلوم کیسے کرتے ہیں. یعنی کوآرڈینیٹ لائن جو تھی وہ اس پہ ہم نمبرز مارک آف کرتے تھے, وی وڈ مارک آف سم نمبرز. تو جب ہم تھوڑا سا جنرل ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہیں کوآرڈینیٹ لائن پہ, لیٹس کال دیم کیپٹل اے اینڈ کیپٹل بی, اور ساتھ میں ان کے نمبر ویلیوز کچھ ہو سکتی ہیں, کوڈ بی 1 اور 2, لیکن ہم تھوڑے سے جنیرک بات کریں گے. ہم کہیں گے کہ کوآرڈینیٹ ویلیوز جو ہیں ان پوائنٹس پہ کیپٹل اے اور کیپٹل بی پہ وہ ہیں اسمال اے اور اسمال بی ریسپیکٹولی. تو کیپٹل اے کا کوآرڈینیٹ ہوگا اسمال اے اور کیپٹل بی کا کوآرڈینیٹ ہوگا اسمال بی.
تو اب یہ ہمارے پاس جب انفارمیشن ہے تو اس کی سوال یہ تھا کہ جی ہم ڈسٹینس کیسے معلوم کرتے ہیں بٹوین اے اینڈ بی. تو اس کا فارمولا اگر آپ کو یاد ہو ایبسولوٹ ویلیو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ دا ڈسٹینس بٹوین دا پوائنٹ اے اینڈ بی واز ڈیفائنڈ ایز دی ایبسولوٹ ویلیو آف بی مائنس اے. بی مائنس اے سے مطلب اسمال بی مائنس اسمال اے جو کہ کوآرڈینیٹ ویلیوز ہیں. تو یہ ہم نے فارمولا ڈرائیو کیا تھا فار ڈسٹینس بٹوین 2 points آن دا کوآرڈینیٹ لائن. یہ اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کو بھی دیکھ لیجیے جسٹ فار ریفرنس. دی فارمولا واز ایبسولوٹ ویلیو آف بی مائنس اے. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے دس از ہاؤ وی فاؤنڈ اینڈ ڈیفائنڈ دا ڈسٹینس بٹوین 2 points آن دا کوآرڈینیٹ لائن. اچھا, اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ایک 1 dimension میں ایک طرح سے بات کی, یعنی اس میں صرف لینتھ کی بات تھی ایک طرح سے, رائٹ. اس کے بعد جب ہم نے کوآرڈینیٹ لائن کی بات کر لی تھی تو اس کے بعد لیکچرز فالو کیے تھے جس میں ہم نے کوآرڈینیٹ پلین ڈسکرائب کیا تھا, ڈیفائن کیا تھا. تو اب اس میں پھر ہم نے پوائنٹس ڈیفائن کیے تھے کہ کیسے پوائنٹس ڈیفائن ہوتے ہیں پلین میں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر اب پلین کے اندر میرے پاس 2 points ہوں, لیٹس کال دیم اے اینڈ بی, تو ہاؤ ڈو وی فائنڈ دا ڈسٹینس بٹوین دیز 2 points. آپ کو اگر یاد ہو کہ جب ہم پلین میں بات کرتے ہیں تو ہم نوٹیشن استعمال کرتے ہیں پی اور پرنتھسیز میں ہم لکھتے ہیں اس کی پی کی جو پوائنٹ کی ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر 1 2 لکھا ہے پوائنٹ ڈیفائنڈ بائی دا کوآرڈینیٹس 1 2, تو ہم لکھیں گے کیپٹل پی فار دا پوائنٹ اور اس کے ساتھ ہم پرنتھسیز کے اندر ڈال دیں گے ویلیوز 1 2. تو اب مقصد یہ ہے کہ اگر میرے پاس 2 points دیے ہیں پی جس کے کوآرڈینیٹس ہیں اے بی اور ایک اور پوائنٹ دیا ہوا ہے, یا مثال کے طور پہ ایسے کہہ لیجئے کہ ایک پوائنٹ ہے P1 جس کے کوآرڈینیٹس ہیں اے سبسکرپٹ 1 بی سبسکرپٹ 1 اور ایک اور پوائنٹ دیا ہوا ہے P2 پی سبسکرپٹ 2 جس کے کوآرڈینیٹس ہیں A2 B2. تو ان کے درمیان ہم ایک فارمولا ڈیفائن کرنا چاہیں گے فار دا ڈسٹینس دیٹ ول ٹیل اس ہاؤ what the distance is between these 2 points. اب تھوڑا سا دیکھیے کہ اب ہم 2 dimension میں ہیں تو ظاہر ہے کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ لگنی چاہیے, سارے جو فارمولیز آپ کے آئیں گے تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہونے چاہیے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ویل جسٹ یوز دی آئیڈیا ڈیولپڈ آن دا کوآرڈینیٹ لائن فار فائنڈنگ ڈسٹینس بٹوین 2 points اینڈ جنرلائز اٹ سو ٹو اسپیک, اور اس آئیڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک فارمولا ڈیفائن کریں گے فار فائنڈنگ دا ڈسٹینس بٹوین 2 points ان دا پلین. سو لیٹس سی ہاؤ وی ڈو دیٹ. اچھا, ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل بناتے ہیں, ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل, ٹھیک ہے جی. یا اس کو اس طرح بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو میں کوئی ایک لائن بنا کے دیتا ہوں یا آپ کو کوئی 2 points دیتا ہوں میں پلین میں P1 P2, ٹھیک ہے جی, اور آپ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک لائن سے, ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم نے کہا ڈسٹینس معلوم کریں گے ہم پوائنٹس P1 اور P2 کے درمیان, تو وہ ڈسٹینس وہی ہوگا جو میں نے لائن ڈرا کی تھی. وہ لائن دیٹ لائن بٹوین دا پوائنٹس P1 اینڈ P2 will define the distance between the points P1 and P2. تو اب یہ ہے کہ اس کو اب تھوڑا سا ہم نے اس کو کانکریٹ کر لیا کہ اب ہم ڈسٹینس سے کیا مراد ہے ہماری. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس لائن کو ریفرنس لیتے ہوئے لیٹس ڈرا اے رائٹ اینگل ٹرائنگل, ٹھیک ہے جی. اس لائن کو لیتے ہیں, اس کے 2 points لیتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں P1 P2 اینڈ لیٹس میک اے رائٹ اینگل ٹرائنگل بیسڈ آن دس انفارمیشن وی ہیو. تو اسکرین پہ آپ کے سامنے ابھی ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل آ رہا ہے, یہ آپ کو بتائے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی از اٹ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ دیکھیے. اچھا جی, تو یہ پکچر آپ کے سامنے آئی اسکرین پہ. اس میں اب دیکھیے کہ آپ کے پاس ہارزونٹل ایک کانسیپٹ ہے, ایک ہارزونٹل ڈسٹینس کا جو کہ ہارزونٹل کوآرڈینیٹ پہ ہے جس کو ہم ایکس ایکسس کہتے ہیں, رائٹ. تو یعنی آپ ایک ڈسٹینس آپ ٹریول کر رہے ہیں ان دی ہارزونٹل ڈائریکشن جب آپ P1 سے P2 کی طرف جاتے ہیں, اور ایک ڈسٹینس آپ ٹریول کر رہے ہیں ورٹیکل ڈائریکشن میں یعنی وائی ایکسس کے اوپر, اور یہ وہ ڈسٹینس ہے جب آپ وہی ورٹیکل ڈسٹینس ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں when you move from P1 to the point P2. تو یعنی آپ کے پاس 2 ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں فار ڈسٹینس, رائٹ. تو جو ہارزونٹل سائڈ ہے اس کی لینتھ تو ہم بڑے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں. جو ہارزونٹل ڈسٹینس ہم کور کریں گے وہ ہوگا دا ڈفرنس بٹوین دی ایکس کوآرڈینیٹ آف دی فائنل پوائنٹ اینڈ دی ایکس کوآرڈینیٹ آف دی انیشل پوائنٹ. تو وہ ہمارے پاس بڑا سمپل سا ریزلٹ ہے A2 minus A1 اور اس کی ایبسولوٹ ویلیو. تو یہ تو آپ کے پاس ہارزونٹل ڈسٹینس آ جائے گا. اسی طرح سے آپ ورٹیکل جو ڈسٹینس یا جو کور کریں گے آپ, یا جو لینتھ ہے ورٹیکل سائڈ پہ, وہ بھی بڑے آرام سے معلوم کی جا سکتی ہے. اس میں سمپل سا فارمولا ہے آپ کے پاس, اس کے اندر جو وائی ویلیوز تھیں B1 B2 ان کا آپ ڈفرنس لے لیں تو آپ کے پاس آئے گا B2 minus B1 اور اس کی ایبسولوٹ ویلیو لیں گے
تو جو ہارزونٹل سائڈ، یہ جو ہارزونٹل ڈسٹینس آپ کور کریں گے جب آپ موو کریں گے فرام دا پوائنٹ P1 ٹو دا پوائنٹ P2، اس کو تو بڑے آرام سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ اٹس اے سمپل فارمولا ہے جی کہ جی جو ایکس کوآرڈینیٹس میں ڈفرنس ہے اس کی آپ وہ ڈفرنس معلوم کریں اور اس کی ایبسولوٹ ویلیو لے لیجیے. تو یہ فارمولا بنے گا جناب A2 مائنس A1، چونکہ یہ A2 اور A1 جو تھے ہمارے ایکس کوآرڈینیٹس تھے P1 P2 کے پوائنٹس کے، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ہارزونٹل ڈسٹینس یا لینتھ آف دی ہارزونٹل سائڈ بیسکلی کہہ لیجیے. اسی طرح سے آپ ورٹیکل ڈسٹینس بھی معلوم کر سکتے ہیں، یا جسے کہہ لیں لینتھ آف دا ورٹیکل سائڈ، جو آپ نے ڈسٹینس کور کیا ہے ورٹیکل ڈائریکشن میں، وہ بڑا سمپل سا ہوگا. وہ بھی سملرلی اٹ ول بی B2 مائنس B1 اینڈ دی ایبسولوٹ ویلو آف دیٹ ڈفرنس. تو یہ آپ کے پاس لینتھ آف دا ورٹیکل سائڈ آ جائے گی. تو یہ آپ کے پاس آ گئے ڈسٹینسز کورڈ ان دی ہارزونٹل ڈائریکشن ان دی ایکس ایکسس، رائٹ، اینڈ دی ورٹیکل ڈائریکشن ان دا وائی ڈائریکشن، دا وائی ایکسس. تو اب یہ آپ کے پاس معلوم آپ کو چل گئے دونوں. تو اب ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ڈسٹینس معلوم شروع میں ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ کیسے کریں گے، مطلب ہاؤ ڈو وی یوز دس انفارمیشن ٹو فائنڈ دا انیشل فائنڈ دا آنسر ٹو دا انیشل کوشچن وی آسکڈ. اور ہمارا انیشل کوشچن یاد ہے آپ کو تھا کہ جی دا لینتھ آف دا لائن وی ڈرو بٹوین دا پوائنٹس P1 اینڈ P2، جس کو ہم نے لیبل کیا تھا D، اسمال d. تو اب یہ D کی ویلو کیسے معلوم کریں گے؟ تو یہاں پہ آپ کو وہ یاد ہوگا بڑا فیمس تھیورم، میرے خیال سے میتھمیٹکس کا سب سے فیمس تھیورم یہی ہے. اس کے بعد اس کو جس کو ہم کہتے ہیں پیتھاگورس تھیورم. اور اگر یاد ہو آپ کو، ہم نے پیتھاگورس کی بات بھی کی تھی شروع میں پہلے لیکچر میں. جیسے یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو he drowned his student because the student disagreed with Pythagoras. لیکن خیر وہ کوئی ایک افسوسناک بات تھی، لیکن we still owe a lot to Pythagoras. اور اس کا تھیورم جو ہے we see that we keep using it again and again. تو اسی تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ D کی لینتھ کیا ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے کریں گے. اگر اسکرین پہ ہم دیکھیں تو اسکرین پہ دیکھیے کہ آپ کی جو پکچر ہے اس میں آپ کے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا ہے، رائٹ. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی اسٹارٹڈ ود. تو اب ہمیں اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں اس کی جو بیس ہے اس کی لینتھ پتہ ہے. یہ لینتھ ہے جناب A2 مائنس A1 ایبسولوٹ ویلیو میں. جو اپوزٹ سائڈ کہلاتی ہے رائٹ ٹرائنگل کی، وہ ہے ہمارے پاس B2 مائنس B1 ایبسولوٹ ویلیو میں. تو لہٰذا ہمارے پاس we know two sides, the lengths of the two sides of the right angle triangle, and that's exactly all we need to actually find the length of the third side, which is actually called the hypotenuse of a right angle triangle. تو جو ہماری D ہے that is the hypotenuse, and that is exactly what we're trying to find, the length of that hypotenuse. تو how do we do that? یہ we use the famous Pythagoras theorem. اس کی equation یہ ہے، اور اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے کیسے معلوم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پہ. تو Pythagoras theorem کی جو تھیورم کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جس کی سائڈز آپ کو معلوم ہے ایکس وائی زی، تو ان ایکس وائی زی کے درمیان ریلیشن شپ ہوتی ہے جی ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر ایکولز زی اسکوئر. تو یہ دس از اے فیمس Pythagoras theorem. تو ہاؤ ڈو وی یوز اٹ ٹو ایکچولی ہیلپ اس ان فائنڈنگ ڈی؟ لیٹس لک ایٹ دیٹ آلسو. اب آپ کے پاس جو رائٹ اینگل ٹرائنگل تھا اس کے اندر آپ کی جو بیس تھی، جو ایک سائڈ تھی جس کو ہم ایکس کہہ رہے ہیں اس ایگزامپل میں، جو Pythagoras theorem کی اسٹیٹمنٹ ہم نے ایکس کہا، وہ ہمارے پاس ہے دی ایبسولوٹ ویلو آف A2 مائنس A1. جو آپ کے پاس ورٹیکل سائڈ ہے جس کو ہم وائی کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ہے B2 مائنس B1 ان ایبسولوٹ ویلو. اور ان دو لینتھس کو استعمال کرتے ہوئے ہم فارمولے میں استعمال کرتے ہیں Pythagoras theorem کے. تو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آتی ہے D اسکوئر equals the square of absolute value A2 minus A1 plus the square of absolute value B2 minus B1. تو یہ تو آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ آ گئی. دس جسٹ فالوز فرام Pythagoras theorem. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے بھی جو ایگزامپل کی اس میں بھی ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل تھا، اور Pythagoras theorem exactly applies to right angle triangles. تو ہم بڑے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے کر لی. اب ہمارے پاس ایک اکویژن آئی ہے جس میں دو اسکوئرز ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہیں، ایک D اسکوئر آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ، یا ایسی کچھ کمبینیشن جو جس طرح سے آپ لکھنا پسند کریں، وچ ایور پریفرنس یو ہیو. لیکن ہمیں صرف D چاہیے. ہمارے پاس آ رہا ہے ریزلٹ D اسکوئر کے لیے. تو ہاؤ ڈو وی گیٹ اٹ آف دا D، دا اسکوئر آن دا D؟ ویل وی ٹیک اسکوئر روٹ. لیکن اگر آپ کو یاد ہو
لیکچر نمبر 1 سے. آئی ہوپ یو آر پیئنگ اٹینشن. یہ وہی بات ہے کہ آئی ہوپ یو کیپ ریمبرنگ, یو ریمبر واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ارلیئر, کہ ایک کوئی بھی ریئل نمبر ہو اس کے 2 اسکوائر روٹس ہوتے ہیں, پلس اور مائنس اسکوائر روٹ. لیکن یہ جب ہم ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹینس کین نیور بی نیگیٹو, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ, ڈسٹینس. So when we take the square root of d square, we will only consider the positive square root. And when we do that, we get this result on the screen. We get d equals the positive square root of the absolute value of a2 minus a1 absolute value square plus b2 minus b1 absolute value squared. تو یہ آپ کا ڈی کی ویلو آ گیا آپ کے پاس, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. تو اس سب کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وی ہیو فائنلی فاؤنڈ a way to actually find the distance between any two given points in the coordinate plane. They can be any points as long as you use the Pythagoras theorem. ظاہر ہے ہم نے ایک بہت ہی جنیرک سی آرگیومنٹ کی ہے یہاں پہ, تو this works for any point p1 p2 in the plane. تو یہ آپ کا تھا ڈسٹینس, how to find the distance between 2 points in the coordinate plane. آئیے آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اور کیا کرنا ہے آج. تو اگر آپ کو یاد ہو لیکچر نمبر 1 میں ہم نے بات کی تھی ایبسولوٹ ویلیوز کے حوالے سے, ایک ریلیشن شپ تھی بٹوین دا اسکوئر آف این ایبسولوٹ ویلیو آف اے ریئل نمبر اور دا اسکوئر آف اے ریئل نمبر. تو وہ ریلیشن شپ یہ تھی بیسکلی کہ دی ایبسولوٹ ویلیو آف اینی ریئل نمبر اسکوئرڈ از اکول ٹو دیٹ نمبر اسکوئرڈ اٹ سیلف. تو اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں ریلی کوئکلی what I'm saying. اسکرین پہ آپ کے سامنے ہوگا دی ایبسولوٹ ویلیو آف اے اسکوئرڈ ایکولز اے اٹ سیلف اسکوئرڈ. تو یہ کافی ایلیمنٹری سی ایک چیز دیکھی تھی, تو اس کو ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اور جو ڈسٹینس ڈی ہم نے اس کا ایک فارمولا ڈیفائن کیا تھا جس میں ایبسولوٹ ویلیوز تھے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, تو ہم اس کو ان ایبسولوٹ ویلیوز کو ہٹا دیتے ہیں. سو لیٹس جسٹ ریپلیس دیم ود دی اسکوئرز آف ریئل نمبرز. تو یہی پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے آپ نوٹ کیجئے کہ آپ اس ڈسٹینس فارمولا کو لکھ سکتے ہیں ایز, اور اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے وہ ڈسٹینس فارمولا ہوگا ڈی ایکولز, ہمارے پاس اوریجنلی تھا اسکوئر روٹ آف a2 minus a1 absolute value squared plus b2 minus b1 absolute value squared. اس کو اب ہم لکھ سکتے ہیں ایز دی اسکوئر روٹ آف a2 minus a1 quantity squared plus b2 minus b1 quantity squared. تو اب آپ نے ایبسولوٹ ویلیوز ہٹا دی ہیں اور یو جسٹ ہیو دا ڈسٹینس فارمولا, یعنی ڈسٹینس بٹوین فارمولا فار فائنڈنگ دا ڈسٹینس بٹوین 2 points ان ٹرمز آف اسکوئرز اونلی. تو یہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنے ڈسٹینس فارمولے کی یا ڈسٹینس کی جو ہم نے بات کی تھی بٹوین 2 points, اینڈ دس از واٹ وی ڈیفائن ایز دی ڈسٹینس فارمولا. تو اس کو تھیورم کی فارم میں لکھ لیتے ہیں, اور آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے, یہ ہے تھیورم. بیسکلی یہ ہے کہ جی ڈسٹینس بٹوین 2 points ان اے کوآرڈینیٹ پلین از گیون بائی دیٹ فارمولا, اور اس کے اندر ہم نے اسیوم کیا ہے کہ یہ جو کوآرڈینیٹس ہوں گے ان 2 points کے, وہ اس فارمولے میں جو لکھے ہوئے وہ ہوں گے. تو اب آگے چلتے ہیں, ایک ایگزامپل بھی کر لیتے ہیں. ظاہر ہے چونکہ تھیورم اور کافی ایبسٹریکٹ سی باتیں کی ہیں تو اس کی ایگزامپل کرتے ہیں. لیٹس فائنڈ دا ڈسٹینس بٹوین 2 points that are given the coordinate plane. Let's just do it on the screen really quick. ایگزامپل ہے جی کہ find the distance between the points -2 3 and 1 7. So let's call x1 y1 as let that be the point -2 3, and we'll say that 1 7 is the point x2 y2. یہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ہم جو فارمولے میں ہم نے پہلے a1 b1 a2 b2 استعمال کیا تھا, اسی طرح سے ہم اب یہاں پہ x1 x1 y1 x2 y2 استعمال کر رہے ہیں. تو we'll use those points, those abstract points, ان کو ہم ری نیم کریں گے جو ہمارے پاس ریئل ویلیوز دی تھیں ایز abstract points to use them in the formula. تو let's go back to the screen. تو اسکرین پہ ہمارے پاس ہے کہ جی اب جو ڈسٹینس معلوم کرنا ہوگا اس کا فارمولا یہ ہے, ڈسٹینس فارمولا ہمیں پتا ہے کیا ہے. تو یہاں پہ اب ہم اس کے اندر ویلیوز پلگ ان کریں گے تو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا ایبسولوٹ ویلیو دا اسکوئر روٹ آف 1 minus 2 quantity squared plus 7 minus 3 quantity squared, and that is equal to basically square root of 25, which is 5. تو یہ آپ کے پاس ڈسٹینس آ گیا ان 2 points کے درمیان. اچھا, اب یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں x1 y1 کس پوائنٹ کو لیبل کروں یا x2 y2 کس کو لیبل کروں, کیونکہ آپ کے اسکوئر یہ جو ڈسٹینس فارمولا ہے اس میں کوانٹٹی ساری اسکوئر ہو جاتی ہیں. تو
تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہیں غلطی سے چھوٹی ویلو پہلے نہ لکھ دیں کسی ریئل نمبر کی, یعنی اگر x2 جو ہے وہ چھوٹا ہو اور x1 بڑا ہو تو نیگیٹو ریزلٹ آتا ہے, رائٹ. لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر بیکاز یو ایکچولی اینڈ اپ اسکوئرنگ دا ریزلٹ ایونچولی, دیٹس پارٹ آف دا فارمولا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر وچ وے یو لیبل دیم, اٹ آل ورکس آؤٹ نائسلی. تو اب آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ایک اور ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں, یہ ہے جناب دا مڈ پوائنٹ آف اے لائن. تو ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دیٹ؟ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ کے پاس کوئی 2 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں, اگین P1 P2, ان کے کوآرڈینیٹس کہہ لیتے ہیں اب ہم کہ x1 ہوں گے x1 y1 فار P1, x2 y2 فار P2. اب مقصد یہ ہے کہ اس لائن کا میں مڈل پوائنٹ کیسے معلوم کروں, مڈ پوائنٹ, یعنی کوئی ایسا طریقہ ہے فارمولا جو مجھے ایگزیکٹلی سینٹر میں ایک پوائنٹ دے اس لائن کے اور اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس دے دے, یعنی ہاؤ ڈو آئی فائنڈ دا کوآرڈینیٹس آف دا مڈ پوائنٹ. تو اس کو سب سے بفور وی لک انٹو trying to find the formula for the midpoint of a line in the plane, let's see if we can find the midpoint or the coordinates of the midpoint on the coordinate line basically, یعنی one dimensional case میں. تو آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ how do we do that. Basically ایسا کیجئے کہ start with the 2 numbers A and B, اور doesn't matter A چھوٹا ہو سکتا ہے B سے یا vice versa. اور اس میں پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ you first half the distance between A and B. تو یہ تو بڑا سمپل سی بات ہے کیونکہ آپ ڈسٹینس آپ کو پتا ہے اور بی کا وہ ہوتا ہے b مائنس اے. اب یہاں پہ ہم نے assume کیا ہے کہ a از لیس دین اکول ٹو b, تو b مائنس اے جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا, تو ایبسولوٹ ویلیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس ڈسٹینس کو جو ہم نے b مائنس اے معلوم کیا ہے بٹوین a اینڈ b, اس کو ہمیں ہاف کرنا ہے, تو وی جسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو جب آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں گے b مائنس اے کو تو ظاہر ہے آپ کے پاس یو گیٹ دی ہاف دا ڈسٹینس فرام دا پوائنٹ اے ٹو دا پوائنٹ بی. تو یہ اب آپ کے پاس ہاف ڈسٹینس آ گیا. لیکن آپ کو اس کوآرڈینیٹ معلوم کرنے, اس ہاف دا ڈسٹینس جو آپ اگر اس کو مارک آف کریں کوآرڈینیٹ لائن پہ, تو اس مارک جو آپ کریں گے اس کا کوآرڈینیٹ کیا ہوگا, یہ کیسے معلوم کریں گے؟ بڑا سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ہاف ڈسٹینس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاف ڈسٹینس جو ہے یہ اے اور بی کے درمیان ہے, تو اٹ از ہاف فرام دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, رائٹ. یعنی اے سے آپ اس ڈسٹینس پہ ٹریول کریں گے, یہ جو ابھی معلوم کیا, تو یو گیٹ ٹو دا ہاف پوائنٹ, مڈ وے پوائنٹ بٹوین اے اینڈ بی. تو اس کی کوآرڈینیٹ معلوم کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے, ٹیک دا کوآرڈینیٹ اے, رائٹ, آف دا بگننگ اسٹارٹنگ پوائنٹ, اینڈ ٹو دیٹ کوآرڈینیٹ وچ از اے ایڈ دا ہاف ڈسٹینس. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس وین یو ڈو دیٹ آن دا اسکرین. آپ کے پاس بیسکلی فارمولا آتا ہے کہ جی اے پلس دیٹ ڈسٹینس, ہاف ڈسٹینس وچ از 1/2 b مائنس اے, اور اس کو سمپلیفائی کریں تو فارمولا یہ سمپلیفائی ہو کے بن جاتا ہے 1/2 ملٹیپلائڈ بائی اے پلس بی. تو یہ آپ کا فارمولا آ گیا ٹو فائنڈ دا کوآرڈینیٹس آف اے پوائنٹ آف دا مڈ پوائنٹ آف 2 نمبرز آن دا کوآرڈینیٹ لائن. تو یہ تو بڑا ایلیمنٹری آرام سے ہو گیا, کوئی مشکل نہیں تھی. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ ہم نے assumption کی تھی کہ a از لیس دین اکول ٹو b. اٹ ڈزنٹ میٹر اف b از لیس دین اکول ٹو a, یعنی ان کو آپ اگر ان کی ریلیشن شپ بدل دیں تب بھی ایگزیکٹلی یہی فارمولا آئے گا. آئی انوائٹ یو ٹو ٹرائی دیٹ یور سیلف, another exercise for you. تو اب آگے چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ how do we actually use this idea to find the midpoint of a line in the coordinate plane. So let's look at some pictures on the screen and see if we can get some motivation. Let's see what happens. اچھا, اب ایسی ہے پکچر کہ ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہیں, P1 کوآرڈینیٹس ہیں اس کے x1 y1, ایک اور پوائنٹ ہے P2 جس کے کوآرڈینیٹس ہیں x2 y2. اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک مڈ پوائنٹ اس کا لیں. ہم اسیوم کریں گے کہ وی نو دا مڈ پوائنٹ, ویئر اٹ لائز آن دا لائن, اینڈ دا ریئل تھنگ وی آر انٹرسٹڈ ان از بیسکلی ٹرائنگ ٹو فائنڈ دی کوآرڈینیٹس آف دیٹ مڈ پوائنٹ. تو یہاں پہ ہم اسیوم کر لیں گے کہ چونکہ P1 اور P2 دیے ہوئے ہیں تو ان کا مڈ پوائنٹ جو ہے وہ m ہوگا, کیپٹل M, اور اس کے ابھی فی الحال ہم آربیٹری ویلیوز دے دیتے ہیں اس کے کوآرڈینیٹس کو, وی ول کال دیم x and y. اور اس کے اب ہم کوآرڈینیٹس معلوم کرتے ہیں کیسے ہوں گے. تو جو یہ جو x اور y ہے اس میں اب ہم اس کی جو کوآرڈینیٹس معلوم کریں گے, یعنی اس کی ویلیوز, کوئی فارمولا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے x کے لیے اور y کے لیے جو کہ کوآرڈینیٹس ہیں m کے مڈ پوائنٹ کے, تو اس کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہوگا اس کو ان کی ویلیوز معلوم کرنے کا. ہم جو پروسیس فالو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم what we will show is that x is the midpoint of the x is involved in your picture. Basically x is the midpoint of x2 and x1, and similarly ہم یہ بھی شو کریں گے کہ جو y ہے y is the midpoint of y2 and y1. تو یعنی x is the midpoint of the
points on the x-axis that actually form your points P1 and P2, اور جو y ہے وہ آپ کا مڈ پوائنٹ ہے y ویلیوز کا, جو آپ کی پوائنٹس ہیں ان کی y ویلیوز کا. تو یہ پکچر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہے کیا یہ سارا. تو یہ پکچر ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. سو ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ, لیٹس پروو اٹ. یہ ہم کس طرح پروف کریں گے؟ اچھا, پروف جو ہوگا اس کا وہ بڑا ایلیمنٹری سا ہوگا. یعنی ہم پروف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ x equals 1/2 x1 plus x2. That is what it means to be the midpoint of x2 and x1, right? جو ہم نے ابھی پچھلی ایگزامپل دیکھی کہ ہارزونٹل کیس یعنی جو آپ کی ون ڈائمینشنل کیس ہوتا ہے جہاں پہ صرف ایک لائن ہوتی ہے, اس پہ 2 پوائنٹس ہوتے ہیں, اس کا مڈ پوائنٹ کا فارمولا کیسے معلوم کرتے ہیں. تو یہ ہم شو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم سملر ٹرائنگلز کا جو آئیڈیا جیومیٹری سے, ایلیمنٹری جیومیٹری سے, وہ استعمال کرتے ہوئے پروف کریں گے. یہ آپ کی ایکسرسائز ہے کہ using this fact you can show that x is indeed equal to 1/2 x2 plus x1 and y is indeed equal to 1/2 y1 plus y2 یا y2 plus y1. تو یہ آپ کے سامنے ایک تھیورم ہے. تھیورم از the midpoint of the line segment joining 2 points p1 p2 with coordinates x1 y1, that's for p1, and x2 y2 for the point p2 in the coordinate plane is the point 1/2 x1 plus x2. That will define your x value for the midpoint, and 1/2 y1 plus y2, that will define the y value for your midpoint. تو یہ آپ کا مڈ پوائنٹ فارمولا ہو گیا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ result basically that we'll use again and again later on also. ظاہر ہے سمپل سا لگا. I'm sure the theorem was a little bit intimidating, but it's okay. اس کے بارے میں غور کیجیے تھوڑا سا خود بھی. It's not that difficult. اچھا جی, تو سرکلز کی بات کرتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں. سرکلز کیا ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے سب سے آسان طریقہ سرکل ڈیفائن کرنے کا یہ کہ میں اپنے ہاتھوں سے کر دیتا ہوں. میرے خیال سے امیجن کیجئے کہ یہ میری جو ایلبو ہے کونی, this is a fixed point in the xy plane. ٹھیک ہے جی. تو I have a fixed point right here, اور یہ ایک میرے پاس ایک لائن ہے جس کی لینتھ اتنی ہے. this is all the line I have basically, ends right here. So this may be a point P1, this may be a point P2. تو اب میں یہ کروں گا کہ اس P1 پوائنٹ کو فکس رکھوں گا. I'll hold on to it with my other hand, اور میں باقی جو this will be my pivot point basically in a sense, اور باقی جو لائن ہے اس کو میں موو کرتا ہوں. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. I get this sort of a motion, right? تو خیر یہ چونکہ انسان ہوں تو I can't actually go all the way around. وہ مووی ایگزرسسٹ جو تھی اس میں تو گردن پوری مڑ جاتی تھی, but I can't do that. لیکن یہ ہے کہ آپ I think you get the idea that my hand if I was to continue would move all the way around and come back and stop right here where I started. So this is how you define a circle. یعنی آپ کے پاس ایک سینٹر پوائنٹ ہے, اس کو سینٹر پوائنٹ کہہ لیجئے, اس کو سینٹر کہتے ہیں سرکل کا, اور یہ سرکل بنا بیسکلی, رائٹ. یہ میں نے جب ہاتھ ایسے گھما کے واپس لا کے روکا تو آئی گاٹ اے سرکل. اور وہ سرکل کیسے ڈیفائن ہوا؟ بیسکلی سینٹر آف دا سرکل, ایک فکسڈ ریڈیس وچ از مائی ہینڈ ان دس کیس, اور ایک ٹریس آف آل پوائنٹس بیسکلی دیٹ لائی آن دا سرکل, اور وہ بیسکلی وہ پوائنٹس ہیں جو میں نے ٹریس آؤٹ کیے جب میں نے اپنا ہاتھ گھمایا. سو دیٹس ہاؤ یو گیٹ اے سرکل. تو سرکل کیا ہے؟ سرکل از دا سیٹ آف پوائنٹس یو گیٹ وین یو ہیو اے فکسڈ لینتھ, ایک ریڈیس فرام اے سرٹن فکسڈ پوائنٹ, اور اس ریڈیس کو آپ ایسے روٹیٹ کرتے ہیں تو یو گیٹ اے سرکل. تو اس میں نوٹ کیجئے کہ اس میں ڈسٹینس فارمولا انوالوڈ ہے. یعنی اگر میں نے جیسے یہاں پہ میرے پاس سینٹر تھا اور ایک لائن تھی, تو جتنے بھی میرے پاس نمبرز آئے, یعنی جو میں نے جب ہاتھ ایسے گھمایا تو ایک سرکل بنا, جتنے بھی پوائنٹس اس سرکل پہ لائی کر رہے ہیں ان سب کا ڈسٹینس جو ہے فرام دا سینٹر پوائنٹ از دا سیم فکسڈ لینتھ, دس ون, رائٹ. تو یہ بیسکلی آپ کی ایک ڈیفینیشن بن جاتی ہے سرکل کی, کہ دا سرکل از دا سیٹ آف آل دوز پوائنٹس ان دی کوآرڈینیٹ پلین which are a fixed distance from a fixed point, in which in our case it was actually P1 with some coordinates. اور اگر distance fixed ہے تو آپ کیا مطلب اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ اس کی یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو کوئی ایکویژن بنا سکتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ آپ نے ڈسٹینس کا مینشن کیا ہے یہاں پہ بیچ میں, تو اٹ از ویری آبویس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز دا ڈسٹینس فارمولا. ڈسٹینس فارمولا استعمال کرتے ہوئے دیکھیے کہ اب ہم لکھ سکتے ہیں ایک ایکویژن ڈیفائننگ اے سرکل. وہ ایکویژن ہے اسکرین پہ دیکھتے ہیں. دا ایکویژن ول بی, اگر ہمارے پاس فکس پوائنٹ تھا وتھ کوآرڈینیٹس x0 y0, یعنی x سبسکرپٹ 0 y سبسکرپٹ 0, اس کو ہم کہہ لیں گے پوائنٹ P0. تو اس سے جو ڈسٹینس ہے اس پوائنٹ کے اور باقی سارے پوائنٹس کے درمیان
آر ہونا چاہیے. لیٹس کال اٹ آر انسٹیڈ آف ڈی دس ٹائم. تو ہماری اکویژن بنے گی کہ جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں ایکس وائی وہ آر ڈسٹینس ہونے چاہیے فرام ایکس زیرو وائی زیرو. تو ہم بیسکلی ایکسس کے درمیان ڈسٹینس معلوم کر لیتے ہیں یوزنگ دا ڈسٹینس فارمولا, اور وائز کے درمیان ڈسٹینس معلوم کر لیتے ہیں یوزنگ دا ڈسٹینس فارمولا اگین, اور ریزلٹ آنا چاہیے اسکوئر روٹ آف ایکس مائنس ایکس ناٹ اور ایکس زیرو کوانٹٹی اسکوئرڈ پلس وائی مائنس وائی سبسکرپٹ زیرو کوانٹٹی اسکوئرڈ ایکولز آر. تو یہ آپ کے پاس فارمولا آ گیا فار دا ڈسٹینس بٹوین آل دا پوائنٹس آن دا سرکل اینڈ دا فکس پوائنٹ. لیکن ہمیں اسکوئر روٹس پسند نہیں ہے تو ہم اسکوئر کر دیتے ہیں دونوں سائڈس کو اینڈ وی گیٹ دا فالوئنگ اکویژن. ہمارے پاس آئے گی اسکوئر بوتھ سائڈس ٹو گیٹ آر اسکوئر ایکولز ایکس مائنس ایکس سبسکرپٹ زیرو کوانٹٹی اسکوئرڈ پلس وائی مائنس وائی سبسکرپٹ زیرو کوانٹٹی اسکوئرڈ, اینڈ دیٹ ول ڈیفائن یور اکویژن آف اے سرکل. تو اس کا پکٹوریل سا ایک پکچر بھی بنا لیتے ہیں, پکٹوریل آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں. یہ آپ کے سامنے پکچر ہے اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹس ہیپنگ. یہ ریلیشن شپ ہے, ہم نے جیومیٹرک پکچر سے اسٹارٹ کیا and now we have a algebraic equation for that picture. تو یہ آپ کے پاس آ گیا جناب ریلیشن شپ بٹوین ڈسٹینس اینڈ سرکلس. بیسکلی سرکلز آر ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف ڈسٹینس فارمولا. اور اب یہ دیکھ لیں کہ جو بھی اکویژن ہم نے دیکھی سرکل کی, دس از ایکچولی واٹ از کالڈ دی اسٹینڈرڈ فارم آف دی اکویژن آف اے سرکل. آگے چلتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہمارے پاس آئی ہے ابھی اکویژن آف اے سرکل, اس میں ایک بڑے مزے کی چیز ہے, آپ نوٹ کیجئے, اٹ میکس لائف سو ایزی. اس میں پکچر اور جو اکویژن ابھی ہم نے دیکھی تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو نوٹ کیجئے کہ اکویژن میں جو ایکس زیرو وائی زیرو ہے, دیز آر دی کوآرڈینیٹس آف دی سینٹرل فکس پوائنٹ جو میری کونی تھی ایلبو. تو یہ تو آپ اگر اکویژن آپ کو ایسے لکھی ہوئی اور یو نو دا ویلو فار ایکس زیرو وائی زیرو دین یو نو دا سینٹر آف دا سرکل, یعنی سینٹر ہی تھا نا جس کو ہم نے فکس کیا تھا اور پھر لائن کو روٹیٹ کیا تھا اس کو اس کے آس پاس. تو یہ آپ کو رائٹ اوے بتا دیتا ہے سینٹر کیا ہے. سملرلی آپ اگر آر اسکوئر کو دیکھیں تو وہ آپ کو ریڈیس بتا دیتا ہے کہ ظاہر ہے ریڈیس کیا ہے سرکل کا. تو یہ اسٹینڈرڈ فارم بڑے مزے کی اکویژن ہے, جو اسٹینڈرڈ فارم آف دس سرکل اکویژن, اٹ ٹیلز یو آل دا انفارمیشن رائٹ اوے. تو وی شوڈ کیپ دس ان مائنڈ. آگے سرکلس کی بات کریں گے تو ویل یوز اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ یو سی اٹس ویری ایزی. تو اور کیا دیکھ سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں. ایگزامپل, ظاہر ہے سب سے پہلے جو چیز دماغ میں آنی چاہیے کہ کچھ تھیوری کی ہے تو لیٹس ڈو این ایگزامپل. تو ہیئر از این ایگزامپل آن دا اسکرین فار یو. ایگزامپل ہے جناب آپ کی, فائنڈ این اکویژن آف فار دا سرکل آف ریڈیس 4 سینٹرڈ ایٹ -5 and 3. تو اس کا سولوشن کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے پاس سینٹر کے پوائنٹس ہمیں دیے ہوئے, تو ہمارا ایکس سبسکرپٹ زیرو یا ایکس ناٹ جسے کہتے ہیں, ایکس ناٹ ول بی -5, وائی ناٹ وائی سبسکرپٹ زیرو, وائی زیرو کہہ لیں وائی ناٹ کہہ لیں, از اکول ٹو 3 اینڈ آر ایکولس 4 کیونکہ ریڈیس بھی دیا ہوا ہے. تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یو جسٹ پلگ دا ویلوز انٹو دا اکویژن اینڈ وی ول گیٹ ایکس پلس 5 کوانٹٹی اسکوئرڈ وائی مائنس 3 کوانٹٹی اسکوئرڈ ایکول 16. اب نوٹ کیجئے کہ یہ جو اکویژن آئی ہے اس کو آپ اگر کوانٹٹیز جو اسکوئرڈ ہیں ان کو ایکسپینڈ کریں تو آپ اس کو ایکسپینڈیڈ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں, اور وہ ایکسپینڈیڈ فارم ہوگی ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے, ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس 10x مائنس 6y پلس 18 ایکولز 0. تو یہ آپ کی اس کی ایکسپینڈیڈ فارم آ گئی. کبھی کبھی ہم اس کو بھی استعمال کریں گے, اور ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی گو بیکورڈز آلسو. اگر آپ کے پاس ایکسپینڈیڈ فارم دی ہوئی ہے, ہاؤ کین یو گو بیک ٹو دی اسٹینڈرڈ فارم. سو لیٹس موو آن. تو بفور وی موو آن ایک تھوڑی سی ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک چیز ہوتی ہے یونٹ سرکل. یونٹ سرکل جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایسا سرکل جس کا سینٹر جو ہے وہ اوریجن ہے ان دی ایکس وائی پلین کوآرڈینیٹ پلین, اور اس کا ریڈیس 1 ہے, یونٹ یعنی 1. تو سرکل ود ریڈیس 1 اینڈ سینٹر ایٹ دی اوریجن ان دا ایکس وائی پلین از کالڈ دی یونٹ سرکل. ویری امپورٹنٹ, وہی بات ہے کہ سمپل سی بات ہے لیکن ویری امپورٹنٹ, اینڈ ول سی وائی اٹس امپورٹنٹ لیٹر آن. اچھا, ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک ایگزامپل کی جس میں سرکل کی ہم نے اکویژن معلوم کی گیون دا ریڈیس اینڈ دا پوائنٹس. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اکویژن لکھی, پھر اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا تھا, ایک ایکسپینڈیڈ فارم آئی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایکسپینڈیڈ فارم میں اکویژن دی ہے سرکل کی, اور کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی گو بیکورڈز اینڈ فارم اے اسٹینڈرڈ فارم فار دیٹ اکویژن. اس پروسیس میں ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس میں انوالوڈ ہے ایک طریقہ جس کو کہتے ہیں کمپلیٹنگ دا اسکوئر. شاید آپ نے پہلے بھی کیا ہو, میں اس پروسیس میں کافی ویک ہوا کرتا تھا,
تو آئی ہوپ یو ناٹ دیٹ وے, لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے بٹ اٹس ویری سمپل. تو آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں جس میں وی سی دا ہول پروسیس دیٹ از انوالوڈ. تو لیٹس گو ٹو دا اسکرین. تو اب یہ ایگزامپل جو اسکرین پہ ہے یہ ہے جی کہ فائنڈ دا سینٹر اینڈ دا ریڈیس آف دا سرکل ود اکویژن ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر مائنس 8x پلس 2y پلس 8 ایکولز 0. تو اس کو کیسے کریں گے سالو؟ اس میں بیسکلی ہمیں اسکوئر کمپلیٹ کرنا ہے, سو وی کین رائٹ اٹ ان دا اسٹینڈرڈ فارم. تو اس میں سب سے پہلے آپ فرسٹ گروپ ٹوگیدر دی ایکس ٹرمس اینڈ گروپ ٹوگیدر دا وائی ٹرمس اینڈ ٹیک آل دا کانسٹنٹس ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا اکویژن ٹو گیٹ this equation basically, and now we do the completing the square part. How do we complete the square in this process, in this equation? What we do is we take the coefficient of the power of the first power, یعنی جو آپ کے پاس x ہے جس کی پاور 1 ہے, مثال کے طور پہ دو ویریبلز ہیں x اور y, آپ دونوں کو جب x کی بات کرتے ہیں تو take x with the power 1 on it اور اس کا کوفیشنٹ لے لیجیے, یعنی جو نمبر اس کو ملٹیپلائی کر رہا ہے. ان دس ایگزامپل اٹ ہیپنس ٹو بی -8. تو آپ -8 کو 2 سے ڈیوائڈ کیجیے اور جو ریزلٹ آتا ہے اس کو اسکوئر کر دیں اور ایڈ اٹ ٹو بوتھ سائڈز آف یور اکویژن. سملرلی آپ پاور 1 دیکھیے y کی, اس کا کوفیشنٹ ہے 2, ڈیوائڈ دیٹ بائی 2, گیٹ دا ریزلٹ, ان دس کیس اٹ ول بی 1, اسکوئر اٹ, ایڈ اٹ ٹو بوتھ سائڈز آف دا اکویژن. تو یہ جو نمبرز آپ نے ایڈ کیے ابھی آن بوتھ سائڈز آف دا اکویژن, یہ بیسکلی دیز نمبرز کمپلیٹ دا اسکوئر, ایٹ لیسٹ آئی مین دا کمپلیٹ دا اسکوئر آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دا اکویژن. اور ان کو آپ دیکھیے, میں اسکرین پہ لکھ دیتا ہوں ریزلٹ کیا آتا ہے اینڈ یو ول سی واٹ آئی مین. تو ریزلٹ آپ کا آئے گا ایونچولی x minus 4 to the power quantity squared plus y plus 1 quantity squared equals 9. اس میں ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیپ ہے جو میں مس کر چکا ہوں, لیکن آئی ہیو ریٹن اٹ آن دا اسکرین. یو کین لک ایٹ دیٹ اینڈ کنوینس یور سیلف دیٹ دا الجبرا از کریکٹ. تو یہ آپ کا ایک پروسیس تھا جو آپ کو ریورس میں بتاتا ہے, اور اسی پروسیس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ سینٹر کیا ہے اس کا سرکل کی جو اکویژن اوریجنلی دی تھی آپ کو دی ہوئی گئی تھی, اور اس کا ریڈیس کیا ہے. تو آئی ول لیٹ یو ڈو دیٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں, کوڈریٹک اکویژنس کی بات کرتے ہیں. لیٹس سی واٹ کوڈریٹک اکویژنس آر. اس کی ایک ڈیفینیشن یا کچھ دیکھتے ہیں اسکرین پہ کیا ہے. تو کوڈریٹک اکویژن آپ کی بیسکلی ہوتی ہے اینی اکویژن دیٹ لکس لائک y equals ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 and a, b and c are all real numbers. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس this is what a quadratic equation is. This is the form of it. a جو ہے وہ 0 کی برابر نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں a 0 ہو تو اس کے اندر پاور 2 on the x which you have goes to 0 and you're basically you have a line. تو اب ہم لائنس کی بات نہیں کر رہے ہیں, اب ہم مور کمپلیکیٹڈ چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا کوڈریٹک اکویژن ہو گئی. اس میں نوٹ کیجئے ایک پکچرز ابھی آپ کے سامنے میں بناتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی آئیں گی. وہ بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوفیشنٹ جو لیڈنگ کوفیشنٹ کہلاتا ہے دا اے وچ از دا کوفیشنٹ آف دا ہائیسٹ پاور آف ایکس, وہ اگر پازیٹو ہے تو آپ کی پکچر کچھ ایسی آتی ہے کہ ایک یو بنتا ہے, یعنی ایسے کر کے امیجن کیجیے جیسے میں نے ایک سرکل بنایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو اب آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک یہاں سے لے کے ایسے کر کے آپ روٹیٹ کریں گے ہاتھ, تو اس طرح کی ایک پکچر بنتا ہے یو. تو یہ آپ کا ایک دس از کالڈ اے پیرابولا بیسکلی, اور یہ یو شیپ کا ہوگا اگر اے پازیٹو ہے. اگر اے نیگیٹو ہے یا اے از لیس دین 0 دین یور پیرابولا ٹرنز آؤٹ ٹو بی این اپ سائڈ ڈاؤن یو. اٹ ول بی سم تھنگ لائک دس. تو دیٹس آلسو پیرابولا بٹ اٹس اوپننگ اپ سائڈ ڈاؤن. اٹس کالڈ اے parabola opening down and in the first case it's called a parabola opening up. اچھا, اب بات کرتے ہیں لائن آف سیمیٹری کی پیرابولا کی, یا کوڈریٹک اکویژن کا جو گراف بنا تھا پیرابولا, اس کی کچھ سیمیٹریز ہیں وہ دیکھتے ہیں, یا اس کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں اس گراف کی کیا ہوتی ہیں. تو آپ نے گراف کی پکچر تو دیکھی, اس میں نوٹ کیجئے کہ اگر آپ اس کی گراف کو مڈل میں کاٹیں, there is a middle to the graph, تو ایک اسٹریٹ لائن سی بنتی ہے, اور یہ لائن ایسی ہے کہ اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو پکچر ہے وہ سیمیٹرک ہے, یعنی دیر مرر امیجز. جو اسٹریٹ لائن بنی ہے وہ ایک طرح کا شیشہ ہے, مرر ہے, اور آس پاس جو وہ گراف بنا ہے اس کی جو پکچر ہے وہ سیمیٹرک ہے, یعنی دیر از اے سرٹن کائنڈ آف سیمیٹری ٹو دیٹ. ہم نے جب سیمیٹری کی بات کی تھی تو یہی بات کی تھی کہ دیر از اے سرٹن سیمیٹری. تو اس کو آپ کنوینس کر لیجیے اپنے آپ کو کہ اٹس سیمیٹرک اباؤٹ دا لائن. دی parabola, the graph of the quadratic equation is symmetric about a line which is parallel to the x-axis. اب اس لائن کے بارے میں بات کرتے ہیں, لائن کیا چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں کہ میں کیا رہا ہوں اصل میں.
The picture is that here's the parabola, اور یہاں پہ ایک اسٹریٹ لائن اس کے سینٹر میں سے کٹ کرتی ہے. یہ لائن پیرل ٹو دا وائی ایکسس ہے, اینڈ یو کین سی دس آبویس سیمیٹری دیٹ یو کین بیسکلی کنکلوڈ فرام دا پکچر. تو یہ تو آپ کی لائن ہو گئی. اب اس لائن کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ لائن بیسکلی جب آپ اس کو ڈرا کریں آل دا وے ڈاؤن ٹو دی ایکس ایکسس, تو نوٹ کیجئے کہ یہ ایک ایکس ایکسس کو انٹرسپٹ کرے گی ایونچولی. تو کیا ہم اس کا پوائنٹ ایکس ویلیو معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا کوآرڈینیٹ کیا ہے اس لائن کا, ایکس کوآرڈینیٹ؟ تو یا یہ بھی کہہ لیجئے کہ ایک اور طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو لائن جہاں جس پوائنٹ کے تھرو گزری ہے پرابولا میں سے, اس کا ایک ٹیکنیکل ورڈ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم ورٹیکس. تو یہ ورٹیکس جو ہے, ہم اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس ورٹیکس کا ایکس کوآرڈینیٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ ڈو وی فائنڈ دیٹ؟ اس کا ایک فارمولا ہے. وی وونٹ پروو دا فارمولا, اٹس پروویبل, وی کین ڈرائیو اٹ. آپ کی ٹیکسٹ بک میں ایکسرسائز ہے جو آپ کو اٹ ہیلپس یو فائنڈ دا ورٹیکس, لیکن ہم اس کو بس ڈیفائن کر دیتے ہیں. ہم ڈیفائن کریں گے دی ایکس کوآرڈینیٹ آف دی parabola is given by the formula x equals minus b over 2a. تو اس کو اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں. فارمولا ہے جی for the vertex of the parabola, the formula is x equals minus b over 2a. تو یہ b کیا ہے اور یہ 2a کیا چیز ہے؟ b آپ کو یاد ہوگا جو کوڈریٹک ایکویژن تھی, جو پیرابولا کی کورسپونڈنگ ایکویژن ہے, اس میں b جو تھا وہ کوفیشنٹ تھا x کا, یعنی x to the power 1 کا. تو یہ وہ بھی ہے, اور جو a ہے وہ کوفیشنٹ ہے x to the power 2 کا. تو یہ سب کچھ جو فارمولا بھی آپ نے ورٹیکس کا ڈیفائن کیا, اٹس ڈیفائن ان ٹرمز آف دی کوفیشنٹس ڈیفائنڈ انیشلی بائی دی کوڈریٹک ایکویژن. اچھا جی, تو یہ آپ کے پاس ابھی ہم نے گراف دیکھا. اب ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں بہت کوئک سی. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوڈریٹک ایکویژن تو ہمارے پاس ہے, اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے وائی انٹرسپٹس اور ایکس انٹرسپٹس معلوم کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا جو پیرابولا ہے, کوڈریٹک ایکویژن کا جو گراف ہوتا ہے, اس کے ایکس اور وائی انٹرسپٹس کیا ہیں. تو وائی انٹرسپٹ تو بڑے آرام سے معلوم ہو جائیں گے. آپ نوٹ کریں کہ جہاں وائی انٹرسپٹ کی ڈیفینیشن کیا تھی پریویس لیکچر میں, کہ اٹ از دا پوائنٹ ویئر دی ایکس کوآرڈینیٹ از 0. تو آپ اپنی کوڈریٹک ایکویژن میں ایکس کو 0 سیٹ کر دیجئے, تو آپ کے پاس بڑی کوئکلی ایک ریزلٹ آ جائے گا. وائی انٹرسپٹ کی ویلیو ہوگی c, وہ جو کانسٹنٹ تھا آپ کی ٹرم میں, آپ کی ایکویژن میں, y equals c will be your y intercept. اب زیادہ کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے جب آپ ایکس کوآرڈینیٹ اس کا ایکس انٹرسپٹ معلوم کرتے ہیں کوڈریٹک ایکویژن کا. تو آئیے اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. بیسکلی یہ بتاتا چلوں کہ وین یو فائنڈ دی ایکس انٹرسپٹ فار دا کوڈریٹک ایکویژن, یو اینڈ اپ یوزنگ دی فیمس یا نوٹوریس کہہ لیجیے کوڈریٹک فارمولا. یہ آئی ایم شیور یو آل نو what it is, and let's do an example and see what actually we can do with this. So let's go to the screen. ایگزامپل ہے جی y equals x square minus 3x plus 2. اس کا ہمیں x انٹرسپٹ معلوم کرنا ہے. y انٹرسپٹ بڑا آسان ہے, یہیں پہ دیکھ لیں بڑے آسانی سے کہ y equals 0, x equals 0 ہوگا تو آپ کے پاس y انٹرسپٹ آ جائے گا, تو y equals 2 آ جائے گی آپ کے پاس ویلیو, x اگر 0 ہے, and that will be your y انٹرسپٹ. اگر آپ کو x انٹرسپٹ معلوم کرنا ہے, so you set y equals 0 and you get the result x square minus 3x plus 2 is equal to 0. اب یہاں پہ آپ کو کوڈریٹک فارمولا استعمال کرنا ہوگا کیونکہ اس ایکویژن کو فیکٹر نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ کا فارمولا ہے اگر آپ استعمال کریں x equals minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. تو یہ بڑا فیمس کوڈریٹک فارمولا. آئی ہوپ یو ار اوکے سو فار. پریشانی کی بات نہیں ہے, ویل پرابلی جسٹ یوز اٹ right now for a while, just for this example, or hopefully by the time we're done you'll be convinced that it's a very easy thing to do, easy to remember and easy to work with. تو آئیے اس ایگزامپل کو سالو کر لیتے ہیں فائنلی. اس کا اگر آپ کو اب اس میں دیکھیے کہ a کی ویلیو 1 ہے اس ایگزامپل میں جو ایکویژن تھی, b کی ویلیو -3 ہے اور c is equal to 2. اس کو سبسٹیوٹ کر دیجئے فارمولا میں اور آپ کے پاس یہ ساری کیلکولیشن آتی ہیں. تو یہ آپ کے ایکس انٹرسپٹس ہو گئے آف دا کوڈریٹک ایکویژن. تو یہاں پہ ہم نے اب بات کر لی کافی, اب یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو. اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے باتیں کی. بیسکلی ہم نے اسٹارٹ کیا مڈ پوائنٹ فارمولا معلوم کیا, ہم نے ڈسٹینس پہلے ڈیفائن کیا بٹوین 2 points ان اے پلین. ہم نے یہ بھی بات کی کہ پھر ہم نے مڈ پوائنٹ معلوم کیا بٹوین آف اے لائن جوائننگ 2 points P1 P2. پھر ہم نے اس کے بعد سرکلز کی بات کی, پھر ہم نے کوڈریٹک فارمولا دیکھا اور اس کے گرافس دیکھے. تو یہ آج
کا سارا لیکچر تھا. سرکلس کی بات کرتے ہوئے میرے خیال سے میں صرف یہ کہوں گا کہ آئی ہوپ یو آر ناٹ سیئنگ سرکلز رائٹ ناؤ. اتنا مشکل لیکچر نہیں تھا. پوائنٹ وہی ہے کہ یاد رکھیں کہ یو ڈو یور ایکسرسائزز, یو ڈو یور ہوم ورک, اینڈ آئی تھنک آل ول بی ویل. تو ویل سی یو نیکسٹ ٹائم. تب تک کی اجازت, اللہ حافظ.